ناظرین السلام علیکم۔ آج کل پاکستان اور سری لنکا کی مماثلت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دونوں ملکوں کے اگر حالات کو دیکھا جائے تو پچھلے 40-45 سال سے دونوں ملکوں میں لگتا ہے کہ ایک ہی ورکنگ پیپر دیا گیا تھا، بلکہ ہم اس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہاں بھی ایک ہی ورکنگ پیپر تھا۔ وہاں کی مقبول حکومتوں کو ہٹا کر اور آمرانہ طرز حکومت وہاں لایا گیا۔ پاکستان میں جنرل ضیاء کا دور، اور بنگلہ دیش میں فوجی جنتا کا دور، اور سری لنکا میں جو ہے وزیر اعظم سریماؤ بندرا نائک کو ہٹا کر ان کی جگہ پر جے وردھنے کا دور شروع ہوا۔ تو ان ملکوں کی بدقسمتی بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد سراسر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے۔ جوں جوں ان آمرانہ حکومتوں کی جڑیں اور کونپڑیں پھونٹنے لگیں، اور اس کے بعد وہ شاخ اور تنے بننے لگے اور ان کی شاخیں نکلنے لگیں، تو مسائل بھی بڑھتے گئے اور مشکلات بھی بڑھتے گئے ہیں۔ جے وردھنے کے بعد پریم داس آیا، اور جے وردھنے کے ساتھ ہی اور یہاں جنرل ضیاء کے ساتھ ہی یہاں پر دونوں ملکوں میں دہشت گردی، شدید قسم کی دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا، اور ملک میں ایک سکہ رائج الوقت طرح رائج کر دیا گیا۔ یہاں پر وہاں سری لنکا میں پربھاکرن اور اس کے تامل ایلام ٹائیگرز جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے تھے، اور پاکستان میں مختلف قسم کے نسل پرست اور انتہا پسند فرقہ پرست گروپ جو ہے وہ دندناتے پھر رہے تھے۔ یہ وہ صورتحال تھی جو دونوں ملکوں کے درمیان گہری مماثلت رکھتی ہے۔ جے وردھنے کے بعد وہاں پربھاکرن کا یہ راج تھا، اور پربھاکرن جو ہے وہ دہشت کی علامت تھا، جو جافنا اور دوسرے صوبوں کے جو مشرقی صوبوں کے وہاں اس کا بہت زیادہ اثر تھا، اور وہاں پر عملاً اس کا راج تھا، اور باقی مغربی علاقہ جو ہے وہ جو حکومت ہوتی تھی وہ چلاتی تھی، لیکن دہشت گردی ہر جگہ ہوتی ہے۔ ایک موقع پر پورے ایئرپورٹ کو آگ لگا دی گئی تھی اور کئی جہاز جلا دیے گئے تھے۔ یہ سری لنکا میں ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی اس طرح سے ہمارے گریزنز پر، چھاونیوں پر، اور حتیٰ کہ ہمارے جی ایچ کیو پر اٹیک ہوئے ہیں، اور یہ دہشت گردی تھی۔ اور دہشت گردی کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان میں پیٹرنائز ہوتی رہی ہے، اس کی سرپرستی ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح سے بنگلہ دیش اپنا سری لنکا میں بھی دہشت گردی کو پروان چڑھایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ملک یہ جتنی انہوں نے کاشتکاری کی تھی، دہشت کی، خوف کی، انتہا پسندی کی، اور بیڈ گورننس کی، بدترین طرز حکمرانی کی، اس کا نتیجہ اب نکل آیا ہے کہ جب وہاں کے مقبول خاندان کو ہٹایا گیا، جو بندرا نائک کے خاندان تھا، اس کی جگہ پر سپریم کورٹ نے مداخلت کر کے صدر چندریکا کمارا تنگا کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ ان کی جگہ پر مہندا راجا پاکسے جو ہیں وہ ملک کے سیاح و صفات کے مالک بنے، اور انہوں نے یہ آپریشن کیا تھا، اور انہوں نے یہ آپریشن کے بعد جو ہے تامل ایلام ٹائیگرز کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے وہ خاندانی ریاست بنا لیا اس کو، اور غیر مقبول ایک خاندان جو روز بروز غیر مقبول ہوتا گیا۔ اب سری لنکا جو ہے اب تک اس خاندان کے دو بھائیوں، ایک بھائی صدر اور ایک بھائی وزیر اعظم تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھائی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اور ایک طاقتور قسم کا انہوں نے ایک ایسی جکڑ بندی بنائی ہوئی تھی کہ لوگوں کو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پارلیمنٹ بے بس تھی، اور ان دونوں بھائیوں کا راج تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معیشت انحطاط پذیر ہو گئی۔ پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہمارے ہاں کرپشن کو جو ہے وہ ایک ایسا رواج دیا گیا کہ کسی ادارہ، کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی ادارہ، کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں کرپشن نہ ہو۔ پاکستان کی جڑوں کے اندر کرپشن کو رکھ دیا گیا ہے۔ جو ادارے انتہائی قابل احترام سمجھے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے تھے، ان اداروں میں بھی کرپشن دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش سری لنکا کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اب سری لنکا دیوالیہ پن کے قریب نہیں پہنچا ہے، بلکہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ عملاً وہاں پر سری لنکا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ دیوالیہ ہونے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ اس وقت پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر پیٹرول باقی نہیں رہا ہے، ادائیگیوں کا بحران پیدا ہوا ہے، وہاں پر ایک ڈالر بچا ہی نہیں ہے، خزانہ خالی ہو گیا ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر زیرو پر چلے گئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ادائیگیاں بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بجلی کی فراہمی بند ہے۔ سری لنکا میں لوگوں کو بجلی اگر ملتی ہے تو 1 گھنٹے کے لیے،
وہ بھی نہیں ملتی ہے اور بجلی رک گئی ہے، دوائیں نہیں مل رہی ہیں، غذا کا بحران پیدا ہو گیا ہے، گیس کا بحران پیدا ہو گیا ہے، اور پورا ملک جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اس ساری صورتحال کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ مہندہ راجاپاکسے جو وزیر اعظم تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں گوٹابایا راجاپاکسے وہ اب بھی صدر ہیں، لیکن وزیر اعظم اپوزیشن کے ایک مقبول رہنما کو بنایا گیا، رانیل وکرمے سنگھے کو۔ اب رانیل وکرمے سنگھے ہیں لیکن کابینہ نہیں ہے، ابھی تک کابینہ نہیں بنائی جا سکی ہے، کابینہ کا وجود ہی نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ ہو جائے، ری اسٹرکچرنگ نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس طرح کا کوئی پروسیس موجود نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سری لنکا IMF کے ساتھ مذاکرات کریں، اور دوسرے جو کنسورشیم ہیں ان کے بعد جائیں اور مذاکرات کریں اور قرض حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ایک بڑے ٹف قسم کے مذاکرات کا امکان ہے جن کی شرائط سری لنکا کے عوام کی جان نکال دیں گے۔ اور پھر یہ کہ جو تین بڑے ملک ہیں جن کے قرضے دینے ہیں سری لنکا نے، وہ چین ہے، وہ بھارت ہے اور جاپان ہے، ان کے قرضے انہوں نے دینے ہیں، اور ان کے قرضے ایک قہر بن کر ان کے اوپر کڑک رہے ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ان قرضوں سے جان چھڑا پائیں گے۔ اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے پالیسی سازی کے عمل میں جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سابق صدر جو ہیں، پہلی مرتبہ میں نے ان سے 2008 میں ملاقات کی تھی اور ان کا ایک انٹرویو کیا تھا محترمہ چندریکا کمارا تنگا کا۔ وہ بہت ویژنری تھیں، وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں چونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے ان کی مدت خواہ ختم کر کے راجاپاکسے کو اقتدار دلایا تھا، اس وجہ سے وہ ایک گوشہ نشین ہو گئی تھیں، اب بھی بڑی حد تک گوشہ نشین ہیں۔ اور میں ان سے بھی راجاپاکسے سے بھی جب سارک کانفرنس ہوئی تھی تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن چندریکا کمارا تنگا نے اب نیا ایک سجیشن دی ہے کہ کس طرح سے معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے سوچنا شروع کیا ہے، اب وہ چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں پہلے اب ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں عمران خان صاحب بڑی بڑی بیساکھیاں لے کر پھر ایک دفعہ میدان میں ہیں، اور وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ اپنا ایک شو بنا رہے ہیں۔ اس شو سے ہوگا کیا؟ 4 سال کی مایوس کن کارکردگی اور فیلور کے بعد اب آپ ہیرو بنے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ نے غیر ملکی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا، اور یہ کون نہیں جانتا ہے کہ ڈکٹیشن کون کہاں کیسے کس سے لیتا رہا ہے۔ ساری ڈکٹیشن کی تاریخ ہے، ایک کتاب اس پر بن سکتی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 75 سال سے کہاں سے کیسے ڈکٹیشن لی جاتی رہی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے۔ حکومت کے اپنے حالات اتنا ہیں کہ پنجاب کی کابینہ بالکل وہی حالات ہیں جو سری لنکا میں ہیں، کہ پنجاب کی کابینہ نہ حلف اٹھا پر۔ یار راستہ ڈھونڈے نا، اگر راستہ ڈھونڈنا چاہیں تو کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آپ اپنے مشیروں کا اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے تو آپ کو حلف برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وزیر نہیں ہوں گے تو ان کو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے آپ مشیر بنائیں، باقی معاونین خصوصی بنائیں۔ عمران خان نے بھی ایک فوج ظفر موج رکھی ہوئی تھی اپنے مشیروں کی اور معاونین خصوصی کی، آپ بھی مقرر کر لیں اور ان کو وزارتیں دے کر ان سے کام چلانا شروع کریں نا۔ آپ حکومت کر ہی نہیں رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کہ کوئی آپ کو گورنر ملے جو آپ کا حلف برداری کرے۔ آپ بار بار عدالتوں میں جا کر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی آئیں اور ہماری کابینہ کا حلف بھی اٹھا کر جائیں، یا اسی دن ہی حلف اٹھوا لیتے آپ کابینہ کا، تو وہ نہیں کر سکیں آپ۔ تو اب آپ کے لیے یہ صورتحال جو بنگلہ دیش میں جو سری لنکا میں پیدا ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے ان کے فارن ریزرو جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، وہاں پر پیٹرول نہیں ہے، وہاں پر گیس نہیں ہے، وہاں پر بجلی کا بحران ہے، وہاں پر غذا نہیں ہے، وہاں پر دوائیں نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورتحال اللہ نہ کرے پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے اگر اسی طرح سے طرز حکمرانی رہا، اور اگر اسی طرح سے ہمارے اپوزیشن کے جو اس وقت اپوزیشن بنی ہوئی ہے جنہوں نے 4 سال اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، عمران خان بھی اگر اسی طرح سے پرواز کرتے ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم بیٹھ کر اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے اور بیٹھے رو رہے ہوں گے کہ ہم برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، بیٹھ جائیں تمام ادارے جو طاقتور ہیں، جو طاقت کے مراکز ہیں، وہ سارے ادارے مل بیٹھیں، سیاستدان مل بیٹھیں
اور اس ملک کو اس صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے عملی اقدامات کے بارے میں سوچیں اور وہ عملی اقدامات کریں۔ اگر نہیں کیے جاتے ہیں تو پانی گزر جائے گا اور ہم پھر یہیں بیٹھیں گے۔ ہم نے اسی زمین پر رہنا ہے، ہم نے اسی دھرتی میں رہنا ہے۔ جن کے اپنے خزانے ہوں گے ملک سے باہر یا کہیں بھی ہوں گے تو وہ اپنے خزانوں کو استعمال کریں گے۔ جو یہاں کے عوام ہیں، جو بدحال عوام ہیں، جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، وہ تو اپنے اسی طرح سے اپنی زندگی جس طرح سے گزار رہے ہیں، ان کی زندگی تو اور بدتر ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی۔ ان کے بچوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں تعلیم حاصل کر سکیں گے، نہ ہی غذا کھا سکیں گے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ کے بچے تو شاہی بچے ہیں۔ آپ کے بچے برطانیہ میں پڑھیں، آپ کے بچے امریکہ میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں ان کو تو ہر چیز مل جائے گی، لیکن غریبوں کے بچوں کو کیا ملے گا؟ آپ مہربانی کریں، پاکستان پر رحم کریں، مل بیٹھیں، ایک وسیع البنیاد ایک حکومت بنائیں اور پاکستان کو کچھ عرصے کے لیے اس سیاسی گند سے باہر نکالیں۔ میں سیاست کو کبھی بھی گند نہیں سمجھتا، لیکن موجودہ صورتحال سے باہر نکالیں اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پھر نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔